پیچھے پڑھے تھے جزم سکون کو، یہ کبھی حمزہ کی شکل میں آتا ہے، کبھی واو کے شکل میں آتا ہے، کبھی یا کے شکل میں، اور جس میں ساکن ہو، حمزہ ساکنہ ہو، تو حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں جو ہے وہ جھٹکا ہوتا ہے، اچانک اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس میں دیکھیں، با حمزہ زبر با، یا حمزہ زبر یا حمزہ پیش یو، تا حمزہ پیش تو، با حمزہ زیر بی، شین حمزہ زبر ش، نون پیش نو، ش نو، نون حمزہ زبر ن، تا زیر تی، ن تی، کاف حمزہ زبر کا، سین زبر سا، کا سا، ضاد حمزہ زبر ض، نون زیر نی، ض نی، یا حمزہ زبر یا، با زبر با، یا با، میم حمزہ پیش مو، میم زیر می، مو می، نون پیش نو، مو می نو، یا حمزہ پیش یو، تا زیر تی، یو تی، یا واو، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون پیش نو، یو می نو، یا حمزہ پیش یو، خا دال زبر خز، یو خز، یا حمزہ پیش یو، تا زیر تی، یو تی، کاف میم پیش کم، یو تی کم، جیم حمزہ زیر جی، تا زبر تا، جی تا، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، شین حمزہ زیر شی، تا زبر تا، شی تا، ذال حمزہ زیر زی، با زبر با، ذی با، با حمزہ زیر بی، را زبر را، بی را۔ تو اس طرح سے حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ با، یا، یو، تو، بی، شأنو، نأتی، کأس، قرآن کریم میں ایسے الفاظ ملیں گے۔ تو لال کلر میں جس میں لگا ہوا ہے وہ حمزہ ساکنہ ہے، اور دیکھیے کسی میں حمزہ ساکنہ ہے الف کے شکل میں، جیسے با اور یا، اس دونوں میں حمزہ ساکنہ جو ہے وہ الف کے شکل میں ہے۔ یو، تو، یہاں بھی حمزہ ساکنہ ہے لیکن اس دونوں میں واو کی شکل میں حمزہ ہے۔ بی، اس میں یا کے شکل میں حمزہ ہے۔ تو یہ تینوں شکل میں آتا ہے، کبھی الف کے شکل میں، کبھی واو کے شکل میں، کبھی یا کے شکل میں۔ تو جس حمزہ کے اوپر ساکن ہو اس کو پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اس طرح اس کو انشاءاللہ یاد کریں۔